بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے جادو کی کہانی، روایات کی زبانی اور جادو کی حقیقت اور جعلی عامل اور جعلی پیر اور جس طرح سے عوام کو جادو کے نام پر لوٹا جاتا ہے، اس بارے میں عرض کروں گا کہ عوام کی اکثریت جو ہے وہ محلوں اور گلیوں میں چلے جائیں یا بڑے بڑے حضرات کے پاس بھی جائیں تو ہر چوتھے آدمی کو یہ شک ہوتا ہے کہ اس پر جادو کیا گیا ہے۔ اس جادو کے ازالے کے لیے لوگ عاملوں کے پاس جاتے ہیں اور عامل پھر ان جادو کو نکالتے ہیں بقول لوگوں کے، تو لوگ اس سے مطمئن ہوتے ہیں کہ واقعتاً جادو ہوا تھا اور یہ جادو جو ہے اس عامل صاحب نے نکال دیا، اب میں تندرست اور توانائی محسوس کرتا ہوں۔ لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد جادو کا اثر دوبارہ اس شخص پر ہو جاتا ہے اور پھر وہ اس عامل کے پاس پہنچتا ہے یا کسی جعلی پیر کے پاس پہنچتا ہے تو اس کا جادو نکالا جاتا ہے اور وہ پھر وہ صحت اور تندرستی جو ہے وہ حاصل کرتا ہے۔ دراصل جادو نکالنے والے سب سے بڑی دلیل جو ہے وہ یہ دیتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر جادو ہوا تھا، تو اس لیے ہم گنہگاروں اور سیاہکاروں پر بھی جادو کیوں نہیں ہو سکتا؟ نمبر ایک۔ نمبر دو، وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر جادو ہوا تھا تو آپ پر جادو کا اثر ہوا اور آپ بیمار پڑ گئے۔ پہلے پہل تو ہم اس روایت کا جائزہ لیں گے جس میں یہ مشہور لوگوں نے کر رکھا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر بھی جادو ہوا تھا۔ کیا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر جادو ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا؟ روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر ایک یہودی نے جادو کر دیا۔ جادو کیسے کیا؟ دیکھیے، ایک یہودی تھا، وہ چاہتا تھا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر جادو کرے۔ لمبی چوڑی روایات ہیں اس میں کہ بالآخر وہ ایک لڑکے کو تلاش کرنے میں کامیاب ہوا جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں رہتا تھا۔ اس کے ساتھ خفیہ رابطہ کیا اور مسلسل کوششوں کے بعد اس کو آمادہ کیا کہ وہ چند چیزیں اس یہودی کو مہیا کرے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال اور آپ کے زیر استعمال کنگھی کے کچھ دندانے اسے چاہیے تھے۔ یہ روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال اور کنگھی کے دندانے جو ہیں اس یہودی نے کسی طریقے سے حاصل کیے۔ یہ چیزیں جب اس کو مہیا ہو گئیں تو اکثر روایات کے مطابق اور خود یہودی جو ہے اس کے مطابق یہودی کی بہنوں نے جو اس سے 2 ہاتھ آگے تھیں ان چیزوں پر پھونکے مار کر اور گھانٹے لگا کر جادو کیا اور ان کو ایک کنویں میں پتھر کے نیچے دبا دیا۔ اب جب یہ جادو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر ہو گیا تو اس کے اثرات بھی ظاہر ہونا شروع ہو گئے۔ اثرات کیا ہوئے ذرا آپ روایات میں سن لیں، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جادو ہوا تھا یا کہ ویسے ہی بات ہے۔ سب سے پہلا اثر جو ہے، ساری روایات کا نچوڑ میں بتا رہا ہوں آپ کو،
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام نہیں کیا ہوتا تھا اس کے بارے میں خیال کرنے لگتے تھے کہ وہ کام میں کر چکا ہوں. ایک نمبر 2، بیویوں کے پاس جانا چاہتے تھے مگر نہیں جا سکتے تھے. پھر کسی چیز کو دیکھتے تھے تو پہلی نظر میں آپ کو کچھ اور دکھائی دیتی تھی، پھر جب بغور اس کو دیکھتے تو پہچان لیتے تھے. یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کنڈیشن بیان کر رہا ہوں میں، جو روایات جادو کے بارے میں بیان کی گئی ہیں. پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا پینا چھوٹ گیا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سر کے بال جو ہے وہ جھڑ گئے. بدن مبارک جو ہے روز بروز جو ہے وہ پگھلتا گیا، کمزور ہوتا گیا، اور صحابہ کرام آپ کے عیادت کے لیے آنے لگے. یہ حالت کتنی مدت رہی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ کئی روایات میں آتا ہے کہ چند روز، 40 دن، 6 مہینے، اور مختلف روایات میں مختلف طریقوں سے یہ بات جو ہے وہ آتی ہے. کہیں 1 سال بھی اس کے بارے میں آتا ہے کہ 1 سال بھی آپ پر یہ سلسلہ طاری رہا. ان روایات سے آپ اندازہ لگائیں کہ جادو ایک شیطانی عمل ہے، اور شیطانی عمل کا اثر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر نہیں ہو سکتا. ان روایات کے غلط ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو اس میں باتیں بیان کی گئی ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کام آپ نے نہیں کیا ہوتا تھا اس کے بارے میں خیال کرنے لگتے تھے کہ وہ میں نے کر لیا ہے. تو یہ اگر مدت 1 سال تک آپ پر یہ طاری رہی، 6 مہینے تک طاری رہی، چند دن تک طاری رہی، تو جو اس دوران آپ پر وحی نازل ہوئی اس کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ تو لہٰذا اس کا مختصر اور جامع جواب یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو نہیں کیا گیا تھا، نہ ہی آپ پر اس کا اثر ہوا تھا. یہ تو بات ہو گئی ہے نا پکی. اب ہم آتے ہیں اس طرف کہ جب لوگ عاملوں کے پاس جاتے ہیں اور عامل انہیں کہتے ہیں کہ آپ پر جادو ہو گیا ہے، اور جادو کے ٹیسٹ کیس کے لیے نہ تو عامل کے پاس کوئی ٹیسٹر ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی اور فارمولا ہوتا ہے، وہ کیسے چیک کرتا ہے کہ آپ پر جادو ہے یا نہیں ہے؟ وہ سب سے پہلے پوچھتا ہے کہ آپ کا نام کیا ہے، پھر وہ پوچھتا ہے کہ آپ کی والدہ کا نام کیا ہے. 2 چیزیں عامل پوچھتا ہے. جس عامل کے پاس آپ مرضی چلے جائیں وہ آپ سے یہ 2 باتیں پوچھے گا. پوچھنے کے بعد پھر وہ کوئی حساب کتاب، علم العادات، علم جفر، علم رمل، یا جیسے بھی علم العادات کے ذریعے، علم نجوم کے ذریعے کچھ حساب کتاب لکھ پڑھ کر کے پھر آپ کو کہے گا کہ آپ پر جادو ہے یا نہیں ہے. لیکن آپ کو میں وہ آنکھوں دیکھی باتیں اور تجربہ شدہ باتیں بتاتا ہوں کہ جادو تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جادو ایک حقیقت ہے اور وہ اثر بھی کرتا ہے. لیکن یہ تماشا ابھی نہیں آپ دیکھیں کہ ہر چوتھے بندے پر جادو کیسے ہو گیا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عاملوں کا کمال آپ دیکھیں کہ عامل آپ سے کہتے ہیں کہ آپ ایسا کریں کہ آپ ایک اپنی اتری ہوئی قمیض لے کر آئیں، جو آپ نے آپ کے گھر میں پڑی ہوئی قمیض ہے آپ اس کو لے کر آئیں. تو عامل یا آپ کے سامنے عامل بیٹھ کے نا آپ کی قمیض کو ایسے پکڑے گا، ایسے پکڑ کر وہ قمیض کو آپ کو کہے گا دیکھیں میں اس کو پہلے ناپتا ہوں، دیکھنا یہ ایسے کر کے یا بالش رکھے گا، بالش رکھنا اتنا کر کے ایسے ناپے گا پہلے لمبا کر کے اس کو ایسے دونوں ہاتھوں سے آپ نے پکڑ لینا. عامل نے اس کو ناپ لینا ہے. ناپ کر عامل کچھ پڑھے گا، کچھ دیر تک وہ پڑھتا ہے، پڑھ کر شف شف کر کے پھر دوبارہ وہ اس کو ناپے گا. تو یہ کپڑا بڑا ہو جائے گا، اس کپڑے میں 1 انچ کا فرق آ جائے گا. آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ 1 انچ کا فرق آ گیا ہے. تب آپ اس بات کو مان لیں گے کہ واقعتاً میرے اوپر جادو ہے اور یہ عامل صاحب نے درست عمل کیا ہے. ایک بات تو یہ ہے گئی. اس میں کیا چکر ہے یا کیا فراڈ ہے اس میں کہ وہ ایک بالش جب ناپ لیتا ہے تو پھر ایک بالش ناپنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد 1 انچ کیسے جو ہے وہ کپڑا بڑھ جاتا ہے. اصل میں وہ پہلی بار جب بالش ناپتا ہے اپنے اس طرح کر کے پورے کس کے زور کے رکھتا ہے ایسے زور سے، اور یہ انگلیاں بالکل کھلی رکھتا ہے ایسے. جب وہ دوسری دفعہ ناپتا ہے تھوڑا سا اپنے ہاتھ کو کلوز کر لیتا ہے، تو یہ جو پہلی دفعہ اتنا تھا اتنا،
تو دوسری دفعہ ظاہر ہے اس کا ہاتھ یہاں پہنچے گا اور اتنا وقفہ بیچ میں گیپ آ جائے گا، تو آپ یہ سمجھیں کہ عامل صاحب نے میرے اوپر حساب کر کے جادو والی بات حقیقت ظاہر کر دی۔ یہ پہلا فراڈ ہے۔ دوسرا فراڈ آپ دیکھیں کہ آپ جاتے ہیں کسی عامل کے پاس، تو عامل جو ہے وہ آپ کے پاس ایک لیمو لے کے آتا ہے، نیمبو جسے کہتے ہیں، وہ لے کے آپ کو کہتا ہے وہ لے کے آؤ، یا اس کے پاس پڑے ہوتے ہیں، وہ کہتا ہے وہ نیمبو اٹھا کے مجھے دے دو۔ وہ اس کو کاٹے گا، اس میں سے بلڈ نکلے گا یا ریڈ کلر نکلے گا۔ انجیکشن کے ذریعے عامل اس کے اندر وہ خون وہ اپنا ریڈ کلر داخل کرتے ہیں، جب اسے کاٹتے ہیں تو وہ خون کی طرح نظر آتا ہے، تو دیکھنے والا بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جادو ہے اور یہ عامل صاحب نے نکال دیا ہے۔ تیسرا آپ یہ دیکھتے ہیں، ایک یہ کام دیکھتے ہیں آپ کہ آپ کسی عامل کے پاس جاتے ہیں تو عامل جو ہے وہ انڈے سے سوئی نکالتا ہے۔ انڈا آپ کے سامنے وہ انڈے رکھے گا اور آپ کو کہے گا کہ یہ دیکھو آپ پر جادو ہے یا نہیں ہے، یہ ابھی ہم انڈا توڑتے ہیں، اس میں سے سوئی۔ وہ کیسے، یہ کیا چکر ہے، انڈے سے سوئی کیسے نکلے گی؟ بھلا یہ بھی تو ایک بہت بڑی کمال کی بات ہے کہ انڈے سے سوئی نکلے، اور سوچیں آپ کے انڈے میں سوئی داخل کیسے ہو گئی ہے۔ آپ کا مائنڈ سیٹ نہیں اس کو تسلیم کرے گا۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ عامل صاحب جو ہیں اسی انڈے کو پہلے سرکے میں ڈبوئے گا، اور انڈے کے جو باہر والا چھلکا ہے، باہر والا حصہ ہے، وہ نرم ہو جائے گا۔ پھر عامل اس میں سوئی داخل کرے گا، پھر انڈے کو چھوڑ دے گا۔ جب اس کو ہوا لگے گی تو انڈا ویسے کا ویسا ہو جائے گا، لیکن سوئی اس کے اندر داخل ہو جائے گی۔ تو آپ کو جب انڈا توڑ کے دکھائے گا تو آپ نے کہنا جی واہ جی، عامل صاحب پہنچے ہوئے بزرگ ہیں اور انہوں نے دیکھو یہ سوئی نکال دی انڈے سے، اور میرے اوپر تو کسی نے جادو کر دیا اور میں یہ ہو گیا، بیمار ہو گیا۔ ایک یہ ہوا۔ دوسرا آپ کو باقاعدگی کے ساتھ جو ہے وہ کئی اور طریقے سے نکالتے ہیں، جیسے کہ علم العادات سے آپ کا نام لکھ کر آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ پر جادو ہوا یا نہیں ہے، حساب کتاب لگاتے ہیں، پھر شیشے میں آپ کو دکھاتے ہیں۔ پھر آپ عامل کے پاس جاتے ہیں تو عامل آپ کو آپ کے جاتے ہی جو ہے وہ آپ کو سارے معاملات بتا دیتا ہے کہ آپ کے گھر کے اندر جو ہے گھر کے کمرے کتنے ہیں، آپ کتنے بہن بھائی ہیں، آپ کے گھر کا رخ کدھر ہے، آپ کے گھر کے باہر جو درخت ہے کتنے درخت ہیں، فلان ہے ڈمکان ہے، ڈھیر ساری باتیں آپ کو سنا دیتا ہے۔ یہ سارا کمال ہے جنات کا، جو اپنے ہمزاد کو آپ کے ہمزاد سے بات کرا کے وہ معلوم کر لیتا ہے کہ آپ کیوں آئے ہیں اس کے پاس۔ فار ایگزامپل آپ کسی عامل کے پاس جاتے ہیں جس کے پاس جنات ہیں، آپ اپنے ہاتھ میں کچھ روپے پکڑ لیں، یعنی کہ 50 یا 100 روپے پکڑ لیں، آپ نے وہ 50 یا 100 روپے گن کر رکھے ہوئے ہیں، تو آپ عامل کے پاس جاتے ہیں یا کسی ایسے پیر کے پاس جاتے ہیں جو یہ تعویذ بتی وغیرہ کا عمل کرتا ہے اور جادو نکالتا ہے۔ میں سب پیروں کی بات نہیں کرتا، میں جادو نکالنے والوں کو خاص بات کرتا ہوں۔ تو آپ نے 50 روپے ہاتھ میں پکڑے اور آپ کے علم میں اگر یہ 50 ہیں، جب آپ عامل سے پوچھیں گے کہ میرے ہاتھ میں کتنے ہیں تو وہ آپ کو 50 کے 50 بتا دے گا۔ لیکن اگر آپ بنا گنے ہی اپنے ہاتھ میں پیسے پکڑیں اور آپ کو بھی نہیں پتا کتنے ہیں تو پھر بھی وہ نہیں بتا سکتا۔ اسی طریقہ کار کے ساتھ ایسے ایسے عملیات ہیں کہ حیرت ناک عملیات، حیرت ناک۔ بہت ساروں کے پاس ہم گئے، جیسے ہم ایک بندے کے پاس میں گیا، وہ بنگالی عامل بنگالی بابا، عامل قادری بابا، عامل نوشائی بابا، عامل فلانا بابا، ہم کئی بابو کے پاس جاتا رہتا ہوں میں یہ چیک کرنے کے لیے کہ بابے جو ہیں وہ کیا کرتب دکھاتے ہیں۔ تو ایک بابے کے پاس ہم گئے اور وہ بابا حساب کتاب ایسے ہی لگاتا، اور حساب کتاب لگانے کے بعد جو ہے ایک بندہ میں ساتھ لے کر گیا، اس نے کہا کہ صاحب بات یہ ہے کہ میری جو وائف ہے وہ اس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ بھاگ گئی ہے گھر سے، مجھ سے ناراض ہو کے چلی گئی اور میرا کاروبار سارا ڈسمس ہو گیا، تباہ ہو گیا ہے۔ تو اس عامل نے کیا کیا کہ اس نے حساب لگایا، حساب لگانے کے بعد بولا بھائی 200 روپے لگیں گے تو آپ کا کام ہو جائے گا۔ اصل میں آپ پر کسی نے کالا جادو کیا اور وہ جادو جو ہے وہ کسی نے ٹوٹی ہوئی قبر میں ڈال دیا ہے، وہ جو جادو آپ پر کیا ہے۔ تو اس لیے اب یہ حساب میں تو یہ نکل رہا ہے۔ تو پھر میں بھی اس کے پاس تھا، میں نے اس عامل سے کہا عامل صاحب اس کی لڑکے کی تو شادی نہیں ہوئی ہے، تو بیوی کس نے بگائی تھی اس کی؟ اس لڑکے کا کوئی کاروبار نہیں ہے تو کاروبار میں جادو کس نے کر دیا؟ آپ اس کو جھوٹ بول کے 200 روپے سے کما رہے ہو۔ عامل تھڑے پہ بیٹھا ہے، عامل کسی ایسی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے اور وہ لوگوں کو کیا سے کیا سکھا رہا ہے۔ پھر آگے اور دیکھیں، عورتوں کو لوگ بھیجتے ہیں پیروں کے پاس،
ان جعلی پیروں کے پاس، عاملوں کے پاس جاتی ہیں تعویذ لینے کے لیے، یا ان سے دم کرانے کے لیے، یا ان سے کیا نام ہے اس کا، اپنا یہ جادو نکلوانے کے چکر میں جاتی ہیں، اور وہ ان کو حساب کتاب لگا کے وہ بتاتی ہیں۔ یہ بہت بہت بڑی بڑی کہانیاں ہیں۔ جیسے دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ پڑھے لکھے عالم دین ہیں بہت اچھے، ان کو ایک عامل صاحب نے کہا کہ دیکھیے میں دم کرتا ہوں اور کاغذ کو آگ لگ جاتی ہے۔ انہوں نے اس طرح سے کاغذ ہاتھ میں پکڑا، ایسے ہاتھ میں پکڑا کاغذ، ایسے گول کر کے ایسے ہاتھ میں پکڑا ایسے، تو وہ جو عامل تھا اس نے پہلے کاغذ کو ایسے ہاتھ میں پکڑ کے ایسے 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 ہاتھ ملا اور کہا شف، تھوڑی سی ہلکی سی پھونک مار کے اس کو کاغذ دو دوست کے ہاتھ میں دے دیا، انہوں نے ایسے ہاتھ میں پکڑا۔ اب عامل کچھ پڑھنے لگا، پڑھنے کے بعد اس نے زور سے ماری پھونک تو وہ آگ لگ گئی۔ وہ اصل میں کیمیکل تھا کہ پھونک مارنے سے آگ لگ جاتی ہے۔ بچپن کا واقعہ ہے کہ میں نے ایک سنیاسی کو دیکھا تھا، جو ہندو ایک عورت تھی، وہ ایک لڑکی کو دم کرنے لگی، تو دم کرنے کے بعد جو ہے وہ دم کرتے کرتے اس نے ایک کاغذ مجھ سے مانگا تھا، اور میں انہیں اس کو کاغذ لا کر دیا، تو وہ کاغذ ایسے وہ سر پر پھیرتی رہی، سلولی جو ہے وہ پھیرتی رہی، پھیرتے اس نے تیزی سے ایسے سپیڈ سے پھیرا تو کاغذ کو آگ لگ گئی۔ تب میرے ذہن میں آیا کہ کاغذ کو اتنی سپیڈ سے پھیرنے پر آگ کیسے لگ سکتی ہے؟ اصل میں اس نے اس کے ساتھ کیمیکل لگا رکھا تھا، جب کو سپیڈ سے پھیرتی تھی تو ہوا سے اس کو آگ لگ جاتی تھی۔ تو یہ وہ کرتب بازیاں، یہ وہ کام، وہ چیزیں ہیں۔ آپ ہاں جی کیا ہو رہا ہے جی کہ ہمارے وہ عامل صاحب آئے گھر میں، اور عامل صاحب کو بیٹھے بیٹھے ہی جناب والا وہ کسی کیا کوئی کہتا نا کہ وہ ایک عامل کسی کے گھر میں چلا گیا، تو گھر والوں نے ایسا کیا کہ عامل کے وہ پیر بنا ہوا تھا، جعلی پیر تھا، تو اس کے آگے روٹیاں رکھ دیں، تو پھر وہ روٹیاں جو نا سب سے نچلی روٹی جو ہے نا اس میں گھی ڈال دیا، اور باقی اوپر جتنی روٹیاں تھیں وہ سوکھی رکھ دیں، 3-4 روٹیاں رکھ دی۔ تو عامل جو ہے وہ ابھی بیٹھا ہی ہے، اور بیٹھتے ہی اس نے کہا در یعنی کتے کو، جیسے کسی زبان میں بولتے ہیں، کتے کو پیچھے کرنے لگا۔ تو گھر والوں نے پوچھا بھائی کہ یہ کیا آواز ہے کہ کتے کو آپ نے پیچھے کیا؟ کہا کعبے میں کتا کعبے کی طرف جا رہا تھا، میں نے پیچھے کر لیا۔ تو جب روٹیاں اس کے آگے رکھیں عامل صاحب کے، تو عامل صاحب نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی جناب، آپ مجھے سوکھی روٹی دے رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کعبے میں تو کتے نظر آ جاتے ہیں تجھے، اتنے دور تو روٹی نیچے والی روٹی میں تجھے گھی نظر نہیں آتا۔ تو یہ ہے وہ فراڈ اور وہ چکر اور وہ دھوکہ اور وہ فریب جو آپ کی آنکھوں کو ڈالا جاتا ہے، آپ کی آنکھوں کو دکھایا جاتا ہے، اور آپ اس کو جادو سمجھتے ہیں۔ اس کے علاوہ جادو نکالا نہیں جا سکتا۔ میرے پاس جادو کے بارے میں ڈھیر ساری کتب ہیں، میں نے ان کا بہت مطالعہ کیا، اور شروع میں جب میں نے آپ کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بتایا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کے بارے میں جو حدیث بیان کی جاتی ہے، یہ بات درست نہیں ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا اور اس کا اثر ہوا ہو۔ جادو کا اثر ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جادو ہوتا ہے، لیکن کیا آپ کے پیٹ میں درد ہو جائے تو آپ سیدھے عامل صاحب کے پاس چلے جائیں، بھئی عامل میرے پر جادو ہو گیا، میرے پیٹ میں درد ہے، چل بھائی عامل صاحب نے فوراً حساب لگایا، اور وہی 20 بندے ایک عامل کے پاس جاتے ہیں، 20 آدمی، اور 20 کو وہ جادو نکال کے دیتا ہے، اور وہ 20 بندے مل کر کھولیں، سب کے اندر ایک ہی چیز ہوگی۔ اور ایک آدمی دم کرتا ہے، کچھ پڑھتا ہے، ایک آدمی کے منہ سے بلیڈ آ رہے ہیں، کیلیں آ رہی ہیں، اور یہاں سے بلیڈ نکل رہے ہیں، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو صاحب دم کر رہے ہیں، ان کے دم کی وجہ سے یہ بلیڈ اس کے منہ سے باہر آ رہے ہیں۔ یہ بلیڈ نہیں ہے، یہ آپ کی آنکھوں کا دھوکہ ہے، اور یہ جنات جن کے پاس ہوتے ہیں، جو جنات کے بادشاہوں کو اپنے پاس رکھتے ہیں یا جنات قابو رکھتے ہیں، وہ بڑے بڑے کرتب بازیاں دکھاتے ہیں۔ آپ یہ دیکھ کر حیران ہو جائیں گے کہ جب قرب قیامت میں دجال آئے گا تو دجال جو ہے وہ بارش برسا دے گا، سبزہ اگا دے گا، بادل ادھر کے ادھر کر دے گا، اور کیا سے کیا کر دے گا، تو لوگ اس کو خدا تسلیم کر لیں گے اس کو۔ تو ایسے کرتب باز جادوگروں اور عاملوں کے پاس چلیں، جادو ہو گیا اگر آپ پر، فار ایگزامپل آپ پر جادو ہو گیا، تو اب آپ کیا کریں گے؟ سوچئے کہ جادو سے پہلے آپ کے گھر میں کیا ہے؟ کیا آپ کے گھر کے اندر ناپاک کپڑے دیر تک پڑے رہتے ہیں؟ کیا آپ کے گھر کے اندر واش روم میں نہانے کی جگہ پر بچے یا کوئی پیشاب کرتا ہے؟
کیا آپ کے گھر کے اندر نماز کوئی نہیں پڑھتا؟ کیا آپ کے چار دیواری کے اندر کتا داخل رہتا ہے؟ کیا آپ کے گھر کے اندر کوئی تصویر لگی ہوئی ہے؟ ناپاک آدمی آپ کے گھر میں موجود رہتا ہے؟ کیا آپ اپنے گھر کے اندر قرآن کریم نہیں پڑھتے، نماز بالکل نہیں پڑھتے؟ پانچوں وقت کی نماز آپ کے گھر میں کوئی نہیں پڑھتا؟ قرآن پاک پر گرد پڑی ہوئی ہے، سال کے بعد قرآن پاک رمضان شریف میں کھلتا ہے۔ سوچئے آپ پر کون سا جادو ہے؟ شیطان آپ پر سوار ہے۔ اگر جادو ہے تو اس کا کیا علاج ہے؟ اگر آپ کو شک ہے آپ کو کہ فلاں بندہ مجھ پر جادو کر گیا اور میری طبیعت خراب ہو رہی، جادو کی وجہ سے میڈیسن سے جو ہے میں ٹھیک نہیں ہو رہا ہوں اور جادو کی وجہ سے میری طبیعت خراب ہے، آپ کو عاملوں کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں پوچھتا ہوں ان عاملوں اور ان سے تعویذ جادو نکالنے والوں سے کہ وہ کون کون سے صحابی تھے جو جادو نکالتے تھے؟ کوئی صحابی ایسے تھے جو جادو نکالتے تھے اور لوگ ان کے پاس جاتے تھے جادو نکلوانے کے لیے؟ کوئی صحابی ایسے نہیں تھے۔ پوری حدیث کی کتب اٹھا کر دیکھ لیں کہ کوئی صحابی ایسے نہیں تھے جن کے بعد لوگ جاتے ہوں اور لاکھوں لوگ جمع ہو کر ایک ہی دفعہ شف ہوتا ہو، جیسے شف ہو رہا ہو اور سارے ایک دم سے منٹوں میں ٹھیک ہو گئے جو اس وقت۔ ایسا صحابہ کرام تو ایسا نہیں کرتے تھے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہیں، صبح و شام کے اوراد اور وظائف ہیں، وہ پڑھے جاتے ہیں۔ اگر جادو ہو جاتا ہے تو آیت الکرسی سب سے بیسٹ ہے جو آپ کے جادو کو، اثر کو زائل کر دے گی۔ ہر نماز کے بعد آپ سلام پھیرتے ہیں تو آپ کی زبان پر آنا چاہیے اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، یہ آپ کے آنا چاہیے 3 بار۔ یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اس کے بعد آپ ذکر کرتے ہیں لا الہ الا اللہ، یہ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر یہ نہیں کرتے تو آپ آیت الکرسی پڑھیں۔ اس کے پڑھنے سے شیطانی عمل آپ پر اثر نہیں کرے گا، قطعی طور پر آپ پر اثر نہیں کرے گا۔ اگر کوئی بندہ آپ کو گھول کے بھی پلا دیتا نا، تعویذ شاویز جادو والی چیز گھول کے بھی پلائے گا، آپ پر اثر ہی نہیں کرے گا۔ روزانہ سوتے وقت جب آپ سوتے ہیں، جادو نہیں بھی ہے ویسا بھی سوتے ہیں، تو آیت الکرسی پڑھ کے سویا کریں۔ ہر نماز کے بعد پڑھیں، سوتے وقت آیت الکرسی پڑھیں، اور چاروں قل یا ایھا الکافرون، قل ھو اللہ احد، اور قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ چاروں صورتیں پڑھ کر اپنے اوپر دم کر کے، ایسے ہاتھوں پر دم کر کے آپ ایسے پورے جسم پر پھیر کر سو جائیں۔ کسی کا باپ بھی جادو کرے گا نہیں ہوگا آپ پر۔ کون کون جادو کر سکتا ہے آپ؟ یہ کہنا کہ نبی کریم علیہ السلام پر جادو ہوا تھا، تو قرآن پاک نہیں پڑھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے فرعون کے جادوگر آ گئے، انہوں نے رسیاں پھینک دی اور وہ رسیاں بڑے بڑے اژدہے، بڑے بڑے سانپ بن گئے اور ادھر ادھر گھومنے لگے۔ تو دیکھو نا، اگر جادو ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام پر ہو جاتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا، ایک دم سے ہڑپ کر گیا ان سارے سانپوں کو، اژدہوں کو ہڑپ کر گیا، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فتح عطا فرمائی۔ اور انہوں نے کہا قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ، وہ فوراً اسلام لے آئے، وہ جو جادوگر سامنے تھے وہ ایمان قبول کر گئے۔ وہ تو یہ باتیں ہیں جو سنائی جاتی ہیں، جو آپ کو بتائی جاتی ہیں۔ گھر کی عورتیں مل کر وہ جتنے پیسہ، میں ان لوگوں سے زیادہ گزارش کروں گا جو بیرون ملک ہیں، جو باہر جیسے کہ قطر میں ہیں، سعودیہ میں ہیں، یو اے ای میں ہیں، یا عرب امارات کے کسی اور شہر میں ہیں، یا وہ کسی یو کے میں ہیں یا امریکہ میں ہیں، بیرون ملک ہیں، وہ یہ سوچیں کہ ان کی کمائی کا کتنا حصہ جادو نکلوانے کے چکر میں جا رہا ہے، صدقہ خیرات میں نہیں جا رہا ہے، اللہ کی رضا میں نہیں جا رہا ہے، وہ سارا جادو نکلوانے کے چکر میں جا رہا ہے۔ اور جادو نکلتے 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 جو پہلے ایک جادوگر کی بات میں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک اور کمال سے جادو جو ہے وہ کس طرح سے نکلتا ہے، وہ بھی آپ دیکھیں کہ جنات کے ذریعے کسی بھی دیوار میں، جیسے یہ میرے بیک پر دیوار ہے، آپ جنات کے ذریعے سے اس دیوار، پکی دیوار میں بھی جادو رکھوا سکتے ہیں۔ جب آپ اس کو کھودیں گے تو اس کے جادو نکلے گا۔ اسی طرح سے رات کے اندھیرے میں ایک جادوگر ایک عامل صاحب آتے تھے، پرانے وقتوں کی بات ہے، اور وہ اپنی سوٹی جو ہے نا سٹک کے آگے یہ ربڑ باندھ کر اس کے ساتھ تعویذ باندھ دیتے تھے، تو کہتے تھے وہ کھودو آپ زمین کو کھودتے تو وہ سٹک سے ایسے زمین میں ڈال دیتے، تو پھر وہ زمین سے جب وہ کھودتے کھودتے بیچ میں نکل آتا، جی یہ دیکھو یہ جادو نکل آیا ہے۔ اور عامل کو بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی سیدھی پڑھنا نہیں آتی تھی،
اور کئی اور بھی دم کرنے والی سرکار آپ نے دیکھی ہوں گی کہ ان کو بھی عربی کے 2 جملے بھی نہیں آتے، ان کو قرآن پاک سیدھا پڑھنا نہیں آتا، سورہ فاتحہ شریف پڑھنا نہیں آتی سیدھی، لیکن وہ لوگوں کے جادو نکالتے پھرتے ہیں اور لوگوں کے مشکل کشا بنے پھرتے ہیں۔ برا ہے کوئی اللہ کے علاوہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہو کہ کوئی ایسی مشکل ہو جو اللہ حل نہ کرتا اور کہا کہ فلاں کے پاس چل جائے، فلاں کے پاس لے جائے، آپ کی مشکل حل ہو جائے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے رشتے کو، اپنے تعلق کو جوڑ کر رکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے تعلق کو مضبوط کیجیے، قرآن کریم کو پڑھیے، تو پھر کیوں کر یہ سارے رولے کھڑے ہوں، یہ سارے پنگے کھڑے ہوں، یہ پریشانیاں ہوں۔ تو یہ جادو کے بارے میں کچھ باتیں تھیں جو معلومات تھی جو میں آپ کو بتا رہا تھا، اور امید ہے کہ آپ اس سے سیٹسفائیڈ ہوں گے۔ اور اگر اس طرح کا کوئی سوال ہے بھی آپ کے ہاں تو آپ وہ سوال کر بھی سکتے ہیں، اس کے نیچے بھی لکھ سکتے ہیں سوال، آپ کو انشاءاللہ اس کا جواب بھی ملے گا۔ میں وقتاً فوقتاً انشاءاللہ لائیو آتا رہوں گا، اور اگر آپ کوئی مزید سوال کرنا چاہیں تو میرا واٹس ایپ نمبر 0300989785 ہے، آپ اس پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو شیطان کے شر سے اور شریروں کے شر سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔